اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 222 222۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ، اذن، گندگی ہے، فاعتزلوا، تو تم سب الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں، ولا تقربوہن، اور تم مت ان کے قریب جاؤ، حتی، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فاذا، پھر جب، تطہرن، وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو تم سب پاس آؤ ان کے، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، حکم دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، وہ پسند کرتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور وہ پسند کرتا ہے، المتطہرین، پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ غسل کر لیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حیض کیا ہے۔ بلوغت کے بعد عورت کو مخصوص ایام میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ حیض کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ حیض کے دنوں میں عورتوں کو نماز معاف ہوتی ہے، مگر روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہوتی ہے۔ یہودی حیض کے دوران عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا ترک کر دیتے تھے۔ اس پر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ حیض کے بارے میں مسلمان یہ وضاحت چاہتے تھے کہ عورتوں سے کس طرح کا تعلق رکھا جائے، یعنی جیسا حیض سے پہلے تعلق ہوتا تھا وہ رکھا جائے، یا پھر مکمل طور پر الگ ہو جائیں جیسے یہودی کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ اللہ رب العزت نے حیض کے بارے میں مسلمانوں کو یہ آگاہ فرمایا ہے کہ حیض ایک نجاست، ایک گندگی یا ایک بیماری ہے، چنانچہ حیض میں عورتوں سے الگ رہو۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ گندگی سے روک کر اللہ تعالیٰ نے اس کی حدود مقرر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حیض کی جگہ سے دور رہو، اس سے مراد شرمگاہ ہے، یعنی حیض کے دنوں میں مرد اور عورت جمع نہیں کر سکتے، یعنی میاں اور بیوی میں مباشرت حیض کے دنوں میں حرام ہے۔ اور عورتوں سے الگ رہنے سے مراد بھی یہی ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے صحبت نہ کرو، مگر حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لیٹنا، یہاں تک کہ بوس و کنار کرنا بھی جائز ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک مسجد میں بیٹھے بیٹھے میری طرف میرے حجرے میں نکال دیتے اور میں آپ کے سر کو دھوتی، اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں کنگھا بھی کر لیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ لیٹے ہوتے اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی، اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک کپڑا ہوتا۔
ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں حالت حیض میں پانی پیتی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ مبارک اسی جگہ رکھتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا، پھر نوش فرماتے، اور میں ہڈی چوستی حالت حیض میں، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ مبارک میرے منہ رکھنے کی جگہ پر رکھتے۔ ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا کر دو، تو میں نے کہا میں تو حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان تمام روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیض کی حالت میں میاں اور بیوی اکٹھا لیٹ سکتے ہیں، ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا سکتے ہیں، ایک ہی برتن میں پانی پی سکتے ہیں۔ اور اس روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ میں حیض نہیں ہوتا تو ہاتھ سے جائے نماز بھی پکڑی جا سکتی ہے اور قرآن پاک بھی پکڑا جا سکتا ہے اگر وہ غلاف میں لپٹا ہوا ہو۔ حیض کے حوالے سے ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ایک گندگی ہے اور اس میں میاں اور بیوی کی صحبت سے روکا ہے، اس کے علاوہ کسی کام سے نہیں روکا۔ ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں تو حیض کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں خواتین میں بہت زیادہ گمراہی اور جہالت پائی جاتی ہے کہ حیض کی حالت میں وہ جو کپڑے بھی استعمال کرتی ہیں، جب حیض ختم ہوتا ہے اور پاکی کی حالت آتی ہے تو وہ تمام کپڑوں کو دھوتی ہیں اور گویا یہ تصور کرتی ہیں کہ حیض کی حالت میں استعمال کیے گئے ہر چیز ناپاک ہو گئی ہے۔ کپڑے اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتے جب تک ان کے اوپر حیض کا خون نہ لگے۔ اور ہمیں ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے حصے پر حیض کا خون ہے اگر اتنے حصے کو پکڑ کر دھو دیا جائے اور باقی پورے کپڑے پر صرف پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں تو وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی چیز پر حیض کا خون نہیں لگا تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ اگر حیض کی حالت میں پسینہ آیا اور وہ پسینہ کپڑے پر لگ گیا تو پسینہ پاک ہوتا ہے، پسینہ ناپاک نہیں ہوتا۔ تو حیض کی حالت میں استعمال کیے گئے کپڑے سب پاک رہتے ہیں اس وقت تک جب تک ان پر حیض کا خون نہ لگے۔ حیض کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہوا ازن، وہ گندگی ہے۔ ازن کا لفظ جو حیض کے لیے استعمال ہوا ہے اس سے مراد گندگی بھی ہے اور بیماری بھی۔ طبی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس حالت میں عورت صحت کی بنسبت بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اسی طرح حیض کی مدت بھی اور عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی ہے، جو عموماً کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہو سکتی ہے، اور اپنی اپنی عادت کا ہر عورت کو علم ہوتا ہے۔ بعض اوقات عادت کے خلاف بھی عورت کو بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئے تو نماز چھوڑ دیا کرو، جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ استحاضہ حیض سے بالکل الگ چیز ہے، لہٰذا استحاضہ کی صورت میں وہ تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں جو حیض کی صورت میں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ استحاضہ کی حالت میں صحبت بھی کی جا سکتی ہے۔ جبکہ حیض کے احکامات کو اگر ہم دیکھیں تو حیض کی حالت میں عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزے رکھ سکتی ہے، لیکن روزے معاف نہیں ہے، اس کی قضا دینا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ماں سوائے طواف کعبہ کے حج کے باقی تمام ارکان بجا لا سکتی ہے، اور واجب طواف کعبہ کے لیے اسے اس وقت تک رکنا پڑے گا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ اور ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے، جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی اور اس رنج سے رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا، کیا حائضہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں میں لکھ دیا ہے، اس لیے تم حج کے افعال پورے کرو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی حیض کی حالت میں عورت کے قریب نہ جانے کا حکم ہے اس وقت تک جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ غسل کر لیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ حیض سے بھی پاک ہو جائیں اور حیض کے بعد غسل کر لیں تو پھر اس وقت ان سے صحبت کی جا سکتی ہے۔ پھر فرمایا
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں جس کے استعمال سے روکا تھا، حیض بند ہو جانے کے بعد اسی کی اجازت ہے، یعنی شرمگاہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حائضہ سے ہم بستری کی یا عورت سے فعل قوم لوط والا کیا یا کاہن کے پاس گیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی چیز کا انکار کیا۔ یہاں یطہرنا اور تطہرنا کا ہم فرق بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یطہرنا سے مراد خون کا بند ہو جانا، یعنی حیض کے خون کا رک جانا ہے، اور تطہرنا سے مراد غسل کرنا ہے۔ حائضہ عورت پر غسل کرنا فرض ہے، غسل کے بغیر وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گناہوں کے بعد مستقل توبہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو ہمیشہ توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، جو شرک سے بھی پاک رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری اور باطنی نجاست سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل گناہوں پر توبہ کرنے اور ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔